مکتوب نمبر 228 یہ مکتوب شریف جناب میر محمد نعمان بدخشی صاحب کی طرف صادر کیا گیا ہے۔ بعضی نصیحتیں آپ کو بھی ارشاد فرما رہے ہیں، جس طرح کی نصیحتیں ملا طاہر صاحب کو عطا فرمائی تھی کہ وہ جو مقام تکمیل و تعلیم طریقت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ نصیحتیں آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اے میرے بھائی، آپ کو مکرراً میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے سلسلے کا دار و مدار جو ہے وہ دو قاعدوں پر ہے، دو اصول پر ہے۔ ایک اصل جو ہے وہ استقامت بر شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک کہ ان کو ادنا سے ادنا ادب بھی جو اس شریعت میں ذکر کیا گیا اس کو بھی آپ ترک نہیں کریں گے۔ ادب سے مراد مستحبات بھی آپ ترک نہیں کریں گے۔ اور دوسرا اصل یہاں پر ہے کہ آپ راسخ ہوں گے، ثابت قدم ہوں گے، محبت و اخلاص رکھتے ہوں گے اپنے شیخ طریقت کے ساتھ۔ اس طریقے سے اخلاص رکھیں گے کہ اس کی کسی بھی فعل اور قول پر آپ کو مجال اعتراض نہ ہو۔ بس جیسے میت غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہے، بس ایسی ہی آپ رکھیں گے، بلکہ اپنی شیخ کی تمام حرکات، ان کے تمام سکنات، ان کے تمام اقوال و افعال آپ کو زیبا اور محبوب نظر آئے۔ دیکھو، ہر شیخ کی نہیں، جو شیخ کامل مکمل ہو، جو شریعت غراء محمدی سے، کیونکہ پہلا جز بیان کیا ہوا ہے کہ آپ شریعت کے پر اس طرح مستقیم رہیں گے کہ آپ کوئی مستحب کو بھی ترک نہ کریں گے۔ جب مرید کے یہ حال ہوگا تو ان کی شیخ کا کیا حال ہوگا؟ دیکھو، اگر آپ نے طریقت کے منازل کو طے کرنا ہے تو ان دو اصول میں سے آپ نے کسی ایک میں بھی آپ کا کوئی خلل اور فتور واقع نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ کامل مکمل کی محبت اور اخلاص اور شریعت غراء محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک پر اس حد تک عمل کرنا کہ ادنا سے ادنا مستحب کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ دو دار و مدار ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ۔ اور اگر اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے یہ دو اصل مستقیم ہے، برابر ہے، تو دنیا اور آخرت کی تمام ساعتیں آپ کی نقد وقت ہے، آپ کو تمام سعادتیں مل گئی۔ دوسری نصیحتیں اور وصیتیں جو میں نے آپ کو کی ہے ان کی بھی مراعات کرو اور احتیاط فرماؤ، اور تضرع و زاری جو آپ کے تقصیرات ہوئی ہیں اللہ کے بارگاہ میں عجز و انکساری اور تضرع کے ساتھ پیش آیا کرو۔ 10 دن جو ذی الحجہ کے ہے، اس میں آپ اعتکاف بیٹھو۔ کون سا اعتکاف بیٹھو؟ وہ قضا اعتکاف جو آپ نے رمضان شریف میں قضا آپ نے توڑی تھی نا، ایک اعتکاف انہوں نے توڑی تھی رمضان شریف میں، تو ان کی قضا روزے کے ساتھ اب اس 10 دنوں میں آپ ان کی قضائی لاؤ۔ دن بھی بڑی عظیم ہے، والفجر ولیال عشر، یہ 10 دن جس کی قسم اللہ رب العزت نے اٹھائے ہوئے، تو آپ رمضان شریف کی قضا اس میں لاؤ، باہر جاؤ۔ یہ تم نیت یہ آپ رکھو کہ وہ جو سنت مجھ سے ترک ہوا ہے یہ میں اب اس کی قضائی لا رہا ہوں۔ اور جب آپ اس اعتکاف میں بیٹھ جاؤ گے تو آپ کیا کرو؟ عاجزی کرو، تضرع کرو، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو، اللہ کی بارگاہ میں نیاز پیش کر لو، اپنے عذر پیش کر لو کہ اللہ جو خطائیں اور تقصیرات مجھ سے معاف فرما۔ فقیر ان 10 دنوں میں آپ کی مدد انشاءاللہ العزیز کرتا رہے گا۔ مدد یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو فقیر یعنی مجدد رحمۃ اللہ تعالی آپ کو کھانے پینے کا انتظام کریں یا کوئی مالی مدد دیں گے، نہیں، باطنی مدد آپ کا میں بھی کرتا رہوں گا، تیرے لیے میں بھی استغفار کرتا رہوں گا، تیری طرف میں بھی متوجہ رہوں گا، یہ تمہارے عروجات میں مدد دیتا رہوں گا۔ فرماتے ہیں جب بھی آپ مجھے خط لکھتے ہو تو آپ مجھے یہی کچھ لکھتے ہو کہ مجھے اجازت دے دو، میں نے آگے لوگوں کو سبق دینے ہیں، آگے لوگوں کو میں نے ذکر دینا ہے۔ فرماتے ہیں یہ اتنا آپ کیوں سختی کے ساتھ مجھ سے یہ اجازت مانگ رہے ہو؟ اس سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ میں نے آپ کو طریقت کی تعلیم کی اجازت دی ہے، اگر وہ کفایت نہیں کرتا تو پھر اجازت نامہ اور ارشاد خط لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں آپ کو ارشاد خط لکھوں؟ آپ بار بار ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے اجازت تو دی ہے لیکن مجھے ایک سند بھی دے دو، ارشاد خط بھی دے دو۔ پر میں اس کی کیا ضرورت ہے کہ جب میں نے آپ کو اجازت دی ہے
تو اب لکھنے کے لیے کیا ضرورت ہے کہ میں تحریراً آپ کو اجازت دے دوں؟ لازم نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں جو بھی بات آئے اور پھر آپ اس کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھئی تو کیسے مسند پہ بیٹھا ہوا ہے، کس دکھاؤ کوئی اجازت نامہ، تو آپ کے پاس اجازت نامہ نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ فرمایا یہ لازم نہیں ہے، لوگ تو کہتے رہتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہماری ذہن میں ایسی ہوتی ہے کہ ان کو ترک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نفس جو ہے وہ لج یعنی طلبگار ہے، ہر چیز کو اس طرف۔ ہاں، جو کام آپ نے شروع کیا ہے اسے اختتام تک پہنچا دو، انہی میں لگے رہو۔ پھر آپ جو ہے یہ جو نفس ہمارا ہوتا ہے یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ نفس چاہے بس اسے پورا ہو، اور ان کی حقیقت اور باطل ہونا نفس کا ان سے کیا کام ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بس میرا خواہش پورا ہو بس۔ میں نے آپ کے لیے چند کلمات لکھے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے آپ کے لیے فائدہ مند رکھیں۔ فکر کار خود باید کرد، آپ اپنے کام کا فکر کر لو، اپنے بارے میں سوچو، بھائی جو کام آپ کے پیش خدمت ہے وہ کرو، تاکہ ایمان بسلامت ببرد، تاکہ بندہ ایمان کے ساتھ چلا جائے، بس سب سے بڑی بات ہے۔ یہ جو سند ہے اگر میں آپ کو لکھوں یا مرید جو ہے وہ تیرے کسی کام کے نہیں آئیں گے، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا چاہیے۔ آپ کے پاس اگر کوئی بھی شخص نیک طلب اور نیک نیت سے آپ کے پاس آئیں، انہیں طریقت کی تعلیم دے دو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ بس اب میں نے اور کچھ نہیں کرنا، بس لوگوں کو ذکر دینا ہے، لوگوں کو بیعت کرانا ہے، لوگوں کو بیعت کرنا ہے۔ نہیں، تو اپنا فکر کر۔ اگر کوئی بندہ آیا تجھ سے ذکر لینے کے لیے تو ذکر دے دو ان کو، منع نہیں ہے، لیکن جو ذکر میں نے تجھے بتایا ہے سب سے پہلے اسی ذکر کو پورا کرو، اسی میں لگے رہو، کہ اپنی نجات اولین ہے، دوسروں کی نجات بعد والا کام ہے۔ پہلے اپنے آپ کو نجات دے دو۔ آپ اپنے معاملے کو مرید پر سپرد کر لیں گے کہ میں نے آگے کسی کو ذکر دیا، خود کیا کیا؟ کیا جو ذکر میں نے آپ کو بتایا وہ کر رہے ہیں یا وہ چھوڑ دیا؟ اب صرف مرید کرنے لگ گئے ہیں۔ تو فرماتے یہ اگر کوئی آیا طالب صادق انہیں ذکر دو، وگرنہ اپنی مشغولی میں رہو، اپنے ذکر میں رہو، اپنی نفیس بات میں، اپنے مراقبات میں، اپنی نفیس بات، اپنی مراقبات، اپنا ذکر کرو، کہ یہ مرید شرید جو ہے یہ کل کو تمہارے کام نہیں آئیں گے، تمہارے اپنے اعمال جو ہے وہ تیرے کام آ جائیں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔